کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں روشنیوں کے شہر اور پاکستان کے اقتصادی ہب، پاکستان کا وہ بیٹا جو پاکستان کو سب سے زیادہ کما کر دینے والا ہے، شہر کراچی۔ اس کی پہچان اب بدل گئی ہے اور اب وسائل اور مسائل میں گھرے اس شہر کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل نظر لگ گئی ہو، اور نظر ایک عرصے سے لگی ہوئی ہے۔ ریئلائزیشن اب ہو رہی ہے۔ نظر کیسے لگتی ہے؟ جب آپ شہر کے انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہیں، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس شہر کا ماسٹر پلان شاید 50 سال پہلے بنایا گیا ہو، اس کے بعد آبادی بڑھتی رہی، کسی نے توجہ نہیں دی۔ K4 پانی کا منصوبہ ہے لیکن وہ گزشتہ 20 سال سے التوا میں ہے اور اس کی لاگت بڑھ کر کیا ہو چکی ہے۔ سڑکوں کا نظام دیکھیں، سیوریج کا نظام دیکھیں، نالوں کا نظام دیکھیں، نہ جانے کیا کیا۔ اور اب جناب ایک لسٹ آئی ہے، اس فہرست میں پہلے سے لے کے 10ویں نمبر تک شہر ہیں جو کہ لیسٹ فیوریٹ ہیں رہائش کے حوالے سے، اور شہر قائد کراچی اس کا نمبر ہے 7واں۔ اور اس میں سب سے زیادہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس پر وفاق اور سندھ حکومت خود بھی جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئی۔ ابھی جو لسٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس فہرست میں کراچی سے اوپر اور کراچی سے موجود زیادہ تر جو سٹیز ہیں، جو شہر ہیں، یہ پسماندہ خطے افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان شہروں سے کراچی کا موازنہ باعث تشویش ہے۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر وہ کراچی، وہ شہر جو پاکستان کا سب سے کماؤ کود بیٹا ہے، جو پاکستان کو سب سے زیادہ کما کے دے رہا ہے ٹیکس کی صورت میں، اگر اس کی سچویشن ایسی ہے تو پھر آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پوری باقی دنیا میں پاکستان کا کیا امپریشن جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے، لیکن الارمنگ کس قدر ہے، سرپرائزنگ ہے یا نہیں ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اور مظہر عباس صاحب سے بھی ہم آبویسلی بات کریں گے۔ لیکن بہرحال جو بات یہ ہے وہ ہے کہ وفاق اس حوالے سے کیا کہتا ہے، سندھ حکومت اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے کہ وفاق پیسے کی ترسیل صحیح نہیں کرتا، فنڈز روکے جاتے ہیں۔ وفاق کی جانب سے الزامات الگ نوعیت کے ہیں، تو وفاقی وزیر فواد چودھری کا اس سے متعلق کیا کہنا تھا، وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں۔ مراد علی شاہ ہے کہ وفاق جو ایڈیشنل پیسہ دے رہا ہے وہ بھی ہمیں دے دیں۔ بھائی آپ کو کیسے دے دیں؟ آپ پہلے اپنا پروینشل پیسہ تو جسٹیفائی کریں کہ جو کدھر گیا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ہم اپنا پیسہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کے اوپر لگائیں گے، سندھ کے حکمرانوں کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو پیسہ اس وقت آپ مراد علی شاہ اینڈ کمپنی کو دیتے ہیں وہ کراچی اور بدین اور گھوٹکی اور لاڑکانہ میں لگنے کے بجائے وہ دبئی، لنڈن، پیرس میں جا کے لگ جاتا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کیا کہنا تھا یہ تو آپ نے سن لیا۔ اس کے جواب میں وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 140 کی اصل ضرورت پنجاب میں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اس لیے وزیر اعظم کو ناپسند ہیں کیونکہ وہ حق کی بات کرتے ہیں، عوام ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے سرٹیفکیٹ کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ چودھری صاحب بڑی عجیب مخلوق ہیں۔ اگر آئین کے آرٹیکل 140A کے نفاذ کا مطالبہ کرنا ہے سب سے پہلے وہ پنجاب میں کریں۔ پی ٹی آئی کے 2 وزراء اعلیٰ ہوں یا وزیر اعظم ہوں، آئین اور قانون سے فارغ ہیں۔ سندھ کے چیف منسٹر یہ پسند نہیں ہے وزیر اعظم جہاں جہاں جس فورم پہ بیٹھتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ حقوق کی بات کرتا ہے، زیادتیوں کی بات کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے خود کہا تھا وہ سندھ جو ہمارا صوبہ نہیں ہے، جس صوبے کو وہ کالونی سمجھ کے چلانا چاہتے ہوں، چیف منسٹر سندھ آئینی طور پر اس بات کے پابند ہیں۔ سندھ کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کریں، یہ جرم ہے مراد علی شاہ کا، اور میں سمجھتا ہوں یہ جرم وہ کرتا رہے گا۔ سندھ کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، تو اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں الصبح۔ السلام علیکم مظہر عباس صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر فرمائیے گا، یہ جو خبر آئی ہے، یہ رپورٹ آئی ہے جس کے اندر کراچی کو لسٹ کیا گیا ہے 7ویں نمبر پر بدترین شہروں میں رہائش کے حوالے سے، کیا یہ اچنبے کی بات ہے، سرپرائزنگ ہے، یا یہ نظر آ رہا تھا کہ ایسا ہی ہے؟ جی سرپرائزنگ میرے لیے اس لیے ہے کہ 7واں نمبر کیوں ہے، یہ تو پہلے 3 نمبر پہ ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ اس شہر کی جو حالت بن گئی ہے اور جو بنائی جا رہی ہے، اس کے بعد تو مجھے تعجب نہیں ہوگا۔ آپ تصور کریں کہ جس شہر میں 8,000 سے زیادہ کچی آبادیوں میں 60 لاکھ کے قریب لوگ رہ رہے ہوں، جہاں نہ پینے کا صاف پانی ہو، نہ سیوریج لائنز ہوں، نہ کوئی ایسی فیسلٹیز ہوں، جہاں کنڈوں کی بھرمار ہو، جہاں چور بازاری جو ہے وہ روزمرہ کا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، جہاں اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ رہا ہو، جہاں نہ سیف سٹی ہے نہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے، وہاں تو اگر 7واں نمبر ہے تو آپ غنیمت جانیں کہ آپ 7ویں نمبر پر ہیں۔ اور تصور کریں کہ جس شہر میں، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ وہ سالہ سال سے 70-80% ریونیو دیتا ہے،
وہاں ایک بھی پبلک ٹرانسپورٹ پچھلے کئی سالوں سے نہیں ہے. ہر سال یہ کہا جاتا ہے, یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی اس مرتبہ جو ہے بس آپ دیکھ لیں کہ 200 بسیں آ جائیں گی, اس مرتبہ 250 بسیں آتی تھیں. جو بسیں دکھائی جاتی ہیں جن کی رونمائی ہوتی ہے وہ بھی سڑکوں پر نہیں آتی. بالکل. تو ایسے شہر کا 7ویں نمبر ہونا جو ہے وہ اس لحاظ سے تعجب خیز ہے کہ اس کو تو اور اوپر ہونا چاہیے تھا. ہمیں تو پہلے 3 نمبر پہ کمپیٹ کرنا چاہیے. اور اگر جس طرح اس شہر کو ڈیل کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں کے سیاسی مسائل ہیں, یہاں کے جو تقسیم ہے, جو شہر مسلسل تقسیم ہے مختلف سیوک ایجنسیز کے اندر, اس شہر کے اندر جو صورتحال ہے وہاں سیاسی معاملات, ابھی آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی کام فواد چودھری صاحب وفاقی حکومت ہو یا اس سے پہلے ہونے والی وفاقی حکومت ہو, یہ یاد رکھیں کہ یہ پہلی پی ٹی آئی کی اور پہلی سیاسی جماعت ہے کہ جس کو شہر نے بھی ووٹ دیا مکمل طور پہ 14 سیٹیں اور تقریباً 20-22 ایم پی ایز, اور اس کے بعد بھی اگر شہر میں جو ہے یہ واویلا کیا جائے تو تعجب ہے کہ تو سیاسی کام تو کریں آپ, اور اندرون سندھ بھی سیاسی کام کریں. یہ کہنا کہ سپریم کورٹ جو ہے مداخلت کرے یہ سمجھ سے بالاتر ہے. ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو کم سے کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ مداخلت کرے. صحیح. اچھا مجھے صاحب ایک بات کہیے گا, ایک شہر جس کو غریب نواز شہر کہا جاتا ہے, وہ شہر جہاں ملک کے باقی تمام تر کونوں سے لوگ آتے ہیں روزگار کمانے کے لیے, سمہاؤ وہیں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اونرشپ کی شدید مسئلے مسائل ہیں. جیسے بھی ہم بات کریں, آپ نے بھی جیسے گفتگو کی کہ وہ شہر اس میں وفاق کو بھی ٹھیک ٹھاک ووٹ ملے, لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آتی چیزیں. دیکھیے اس میں بہت سے عوامل ہیں, کچھ عوامل ایسے ہیں جس پہ کھل کر بات نہیں ہو سکتی یہاں, لیکن بہت سے عوامل ہیں. مردم شماری لے لیں نا, بالکل سینسس, مردم شماری لے لیں. جس شہر کی آبادی کا آپ کو نہیں پتا ہو کہ یہ شہر میں 1.70 کروڑ لوگ رہتے ہیں, 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں یا 4 کروڑ لوگ رہتے ہیں, اس شہر کو آپ آباد کیسے کریں گے, اس شہر کا آپ پلان کیسے کریں گے. اور یہ بات درست نہیں ہے کہ 50 سال پہلے ماسٹر پلان بنا تھا. ماسٹر پلان بنتے رہے ہیں, لیکن ان ماسٹر پلان پہ اس لحاظ سے عمل درآمد نہیں ہوتا. کوئی 40-50 سال تو ہو گئے کراچی ماس ٹرانزٹ کو, لیکن آپ کو اس کی شکل نہیں نظر آتی. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں میٹرو بھی چل جاتی ہے, اورینج ٹرین بھی چل جاتی ہیں, سڑکیں بھی بن جاتی ہیں, پل بھی شاندار بن جاتے ہیں, انڈر پاس بھی بہترین بن جاتے ہیں. لاہور کو آپ دیکھیں, آپ اس کو کریڈٹ دیں اس چیز کا کہ انہوں نے جو وعدے کیے وہاں وہ پورے کر دیے. لیکن یہاں پچھلے کتنے سال سے یہ جو ہے وہ ایک بس سروس ہم شروع کرنے جا رہے تھے, میں اس کو اورینج ٹرین کہتے ہیں کیا, ہاں اس کا بھی دیکھ لیں. ابھی بھی اس پہ یہ یقین نہیں ہے کہ یہ اس سال چل پائے گی. اس کے جا کے آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے وہ اس کی تعمیر ہو رہی ہے, اس میں نہ صرف یہ کہ جو ہے تعمیر میں بہت زیادہ گڑبڑ نظر آتی ہے, مجھے سسٹینیبل بھی اب وہ نہیں نظر آ رہا. اسی طریقے سے یہ ہر سال دعوے کیے جاتے ہیں, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا. سر تو اس کی ریزن یہ ذرا سمجھائیے گا یہاں پر کہ ظاہر ہے کہ کیا وجہ ہے, آپ کو لگتا کیا ہے کہ لاہور کی بچ جاتی ہے, بس سروس بن جاتی ہے, پشاور میں ایک عرصے تک ہم تنقید کا نشانہ بناتے رہے کہ جو ڈیزائن میں یہ ہوا, معاملہ ایف آئی اے کو گیا, سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا, سب کچھ ہوا, لیکن بن گیا بہرحال. کراچی میں کیوں نہیں بن پا رہا؟ کیا میڈیا پر صحیح طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتا, یا پھر کوئی اس کے اوپر اس صوبے میں چیک اینڈ بیلنس آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ وجہ کیا دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ دنیا بھر کے جو بڑے شہر ہیں, میٹروپولیٹن شہر ہیں, ان کا ایک الگ درجہ ہوتا ہے کہ میٹروپولیٹن سٹی وہ کہلاتے ہیں, ان کی اپنی پولیس ہوتی ہے, ان کا میئر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ ہر فیصلے کر سکتا ہے. یہاں یہی پرابلم ہے. یہاں سیوک ایجنسیز جو ہیں, چاہے کے ڈی اے اٹھا لیں, کے ایم سی اٹھا لیں, واٹر بورڈ اٹھا لیں, اس میں انتہا کی کرپشن ہے. بالکل, میں انتہا کی کرپشن کہہ رہا ہوں. چند سال پہلے کے ڈی اے پر جو رینجرز نے چھاپا مارا تھا, کوئی 16,000 کے قریب فائلیں لے گئے تھے. ان کا کیا بنا, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک آوے کا آوائی خراب ہے. تو یہاں کوئی, ایک تو اونرشپ کی بات کی, یہاں اونرشپ کا بھی مسئلہ ہے, سیاسی مسئلے بھی ہیں, اور ماضی میں اس شہر میں جو جتنی بھی جماعتیں برسر اقتدار رہیں, یعنی وہ
وہ اس شہر کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھیں، چاہے اس میں MQM آپ اٹھا لیں، اس سے پہلے جماعت اسلامی اٹھا لیں. اب آپ کسی ایک یا دو میئر کے چند اقدامات کو آپ شہر کے لیے کوئی بڑا ریولوشنری نہیں کہہ سکتے، لیکن پرابلم سب کے لیے یہ ہے، سارے میئر کے. مجھے ستار افغانی صاحب کی وہ جدوجہد آج بھی یاد ہے کہ جب انہوں نے یہ اسٹرگل کی تھی کہ کراچی KMC کو طاقتور بنایا جائے، لیکن نہیں بنا پائے. نہ مصطفیٰ کمال اس کو طاقتور بنا پائے، نہ نعمت اللہ ایڈوکیٹ بنا پائے. وہ اپنے کہیں کام کرتے رہے. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ شہر کئی سیوک ایجنسیز میں ڈیوائیڈڈ ہے. کوئی 6 کے قریب تو کینٹونمنٹ بورڈز ہیں. کینٹونمنٹ بورڈز، اب ایک سڑک آپ ایئرپورٹ سے آئیں تو آپ جو ہے وہ KMC کے انڈر آتے ہیں، واپس جا رہے ہوں تو آپ کینٹونمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں. اس طرح شہر کو تقسیم کر کے آپ شہر سڑک کو بھی دیکھ لیں تو ہم سڑک میں دیکھ لیں جی، سڑک کا کام کسی اور نے کرایا، جو سڑک پہ جو نالے کا جو ہے وہ ٹینڈر وہ کسی اور کو ملا ہوا. تو یہ بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں. ہر کوئی اپنی مرضی سے بھی کام کرتا ہے، ہر کوئی اپنے مرضی سے بھی یہاں پہ کام کرتا ہے. تو کچھ بتائیے گا. ابھی آپ دیکھیں نا، جی دیکھیے ابھی جوائنٹ کمیٹی بنائی تھی نا، جب ایک جوائنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے بعد میری شیخ رشید صاحب ابھی جب آئے تھے تو ان سے بات ہوئی تھی تو وہ بالکل خوش نہیں تھے کراچی آنے پہ، اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان نیسیسری مداخلت کی ضرورت نہیں ہے وفاق کو. اگر لا اینڈ آرڈر سندھ کا مسئلہ ہے تو پھر ان کو آپ صرف آگے یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کو سپورٹ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں. لیکن جب آپ مداخلت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ ایک نئے سیاسی ایشو کو جنم دے دیتے ہیں. لہذا ضرورت اس چیز کی کہ سندھ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے. سندھ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ ہو. مجھے یاد ہے کہ 84 میں جیپنیز آئے تھے اور جیپنیز نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر اس شہر میں صرف 5000 بسیں چلا دی جائیں لارج سائز تو شہر کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہاں سرکولر ریلوے بھی رہی ہے، یہاں ٹرام بھی رہی ہیں، ان کو ختم کیا گیا. دنیا بھر میں وہ سرکولر ریلوے بڑھائی جاتی ہیں. بالکل ہمارے یہاں جو چلتی ہوئی گاڑیاں تھیں ان کو ختم کر دیا گیا. میں تو یہ سوچوں مزید صاحب اگر 84 کے بعد وہ جیپنیز صاحب اگر اب آئے تو پتہ نہیں وہ 5000 سے 5 لاکھ جو ہے نا یہاں پہ بسز کا مشورہ دے دے. حالات نہیں وہ ابھی آ کے کہیں گے کہ 5000 ہی چلا دو، چلاؤ تو صحیح. نہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی پروجیکٹ آپ لانچ کرتے ہیں اس پروجیکٹ میں ٹائم اتنا لیتے ہیں کہ اس دوران آبادیاں وہاں آباد کر دی جاتی ہیں، پھر ان کو چڑھایا جاتا ہے کہ آپ جا کے احتجاج کریں. اور جن آبادیوں کو آپ مسمار کر رہے ہیں سب سے پہلے تو جنہوں نے وہ NOCs دیے ان کے خلاف تو کارروائی کریں. ایگزیکٹلی جنہوں نے وہ پرمیشنز دی ان لوگوں کو انہوں نے تو اپنا پیسہ خرچ کر دیا، کیونکہ آپ کو KDA کا NOC بھی مل رہا ہے، آپ کو بلڈنگ کنٹرول کا بھی مل رہا ہے. تو آپ مظہر صاحب کراچی کا ایشو ایسا ہے کہ جس پہ جتنی بھی بات کر لی جائے وقت لگتا ہے بہت زیادہ کم ہے. تو انشاءاللہ دوبارہ بھی کراچی کے ایشو پہ آپ سے ضرور بات کریں گے. بہت شکریہ جی مظہر باز صاحب نے ہمارے طرف. ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل 140 از the only solution for کراچی. بالکل بس یہ دونوں جانب سے باتیں کی جا رہی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 140 یہاں لگے اور یہاں والے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں لگے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں لگے، لیکن پنجاب میں کم از کم سسٹم ایسا موجود ہے کہ وہ سسٹین کر رہا ہے خود کو، کیونکہ مسلسل وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہا ہے، اپ گریڈ ہوتا رہا ہے. لاہور ظاہر ہے آپ کا شہر ہے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہیں.